10ویں پارے کے 10ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی ہے اور حنین کے موقع پر بھی تمہاری مدد کی۔ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، جس وقت کہ تم کو تمہاری کثرت نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہ کثرت تو تمہارے کچھ کام آئی نہیں، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، اور تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ یہ حنین ایک جگہ ہے مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان، جو مکہ مکرمہ سے 10 میل کے فاصلے پر یا اس سے کچھ زیادہ فاصلے پر واقع ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ جب سن ہجری 8 میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور قریش مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، تو عرب کا ایک بڑا مشہور، بہادر اور جنگجو اور مالدار قبیلہ حوازن تھا، جس کی ایک شاخ طائف کے رہنے والے بنو ثقیف بھی تھے۔ ان میں ہلچل مچ گئی اور انہوں نے جمع ہو کر یہ کہنا شروع کیا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کو کافی قوت حاصل ہو گئی ہے، لازمی طور پر ان کا اگلا نشانہ اور ان کے لشکر کا اگلا پڑاؤ ہمارے گاؤں اور ہماری آبادی ہوگی، لہٰذا قبل اس کے کہ یہ لوگ یعنی مسلمان ہم پر حملہ آور ہوں، ہم ہی آگے بڑھ کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس قوم نے بہت سے اپنے بہادروں کو اور جنگجو افراد کو جمع کیا اور مکمل طور پر زبردست تیاری کر کے مسلمانوں کی طرف بڑھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں جب ان کے خطرناک عزائم کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے مقابلے پر جانے کا عزم کیا۔ ایک بہت بڑا لشکر جو مدینہ سے آیا تھا آپ کے ساتھ تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ مکہ سے بھی نئے افراد آپ کے ساتھ شریک ہو گئے، اور اس طرح سے مسلمانوں کا ایک لشکر جرار جس میں تقریباً 14,000 افراد تھے، یہ قبیلے حوازن کی طرف بڑھا۔ مسلمانوں کا یہ پہلا موقع تھا جس میں اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ بدر میں اور احد میں اور خندق میں مسلمان چند سو یا چند ہزار سے زیادہ نہیں تھے۔ بدر میں 313 تھے، احد میں 700 تھے اور خندق میں 3000 تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جس میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 10,000 سے بھی آگے بڑھی ہوئی تھی۔ تقریباً 14,000 افراد مسلمانوں کے لشکر میں تھے، اور لڑنے کا سامان، لڑائی کا سامان، تیر، تلوار، یہ بھی پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے۔ تو اسی تیاری کو دیکھ کر بعض مسلمانوں کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا کہ آج تو یہ ممکن نہیں کہ ہم کسی سے مغلوب ہو جائیں، آج تو مقابلے کی دیر ہے کہ دشمن فوراً بھاگ جائے گا۔ یعنی بدر میں ہم 313 تھے، اس کے باوجود کفار پر غالب آ گئے۔ احد میں 700 تھے لیکن دشمن مقابلے پر ٹھہر نہیں سکا۔ خندق میں ہم 3000 تھے جبکہ کفار 15,000 سے زیادہ تھے، اس کے باوجود واپس بھاگ گئے۔ خیبر میں ہماری جیت ہوئی، مکہ فتح ہو گیا، تو آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج دشمن ہمارے مقابلے میں کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ بس یہ بات مسلمانوں کی اور ان میں سے بعض افراد کی زبان سے نکلنا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہٹ گئی۔ مالک الملک والملکوت کو دراصل یہی بات ناپسند ہے کہ لوگ اپنے آپ پر بھروسہ کرنے لگ جائیں، اپنی طاقت پر بھروسہ کرنے لگیں، ان میں گھمنڈ پیدا ہو، غرور پیدا ہو۔ اللہ کو یہ چیز بہت ناپسند ہے۔ سب سے بڑی طاقت تو اللہ کی ہے، ساری بڑائیاں اللہ کے لیے، ساری طاقتیں اللہ کے لیے، ساری قوتیں اور قدرتیں اللہ کے لیے ہیں، ساری عزت اللہ کے لیے ہے، ساری شان اللہ کے لیے ہے۔ انسان کے لیے کیا؟ وہ تو عاجزی کا پتلا ہے، وہ تو عیبوں کا پتلا ہے، سارے عیوب اس کی زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ ہاں، شان ہے تو اللہ کی، عزت ہے تو اللہ کی، بڑائی ہے تو اللہ کے لیے، کبریائی ہے تو اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اللہ فرماتا ہے کہ عزت میرا تہبند ہے اور کبریائی میری چادر ہے، یعنی یہ میرے لیے چیزیں ہیں، اور جو کوئی اس چیز کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے ذلیل کر کے رکھ دوں گا۔ شان تو اللہ کے لیے، بندوں کے لیے اور انسان کے لیے شان نہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں جہاں شان آ جاتی ہے وہاں گھان ہو جاتی ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ بعض افراد کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا کہ آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج ہم کیسے شکست کھا سکتے ہیں، آج تو یقینی فتح ہماری ہوگی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہٹ گئی، اور قبیل حوازن نے جب حملہ کیا تو مسلمان اتنی کثرت میں ہونے کے باوجود ایسے بھاگنے لگے کہ بس ان کے پاؤں ہی اکھڑ گئے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی کم تعداد باقی رہ گئی۔ بعضوں نے کہا کہ 300 افراد، اور بعضوں نے کہا کہ 100 یا اس سے بھی کم۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے کہ مسلسل اس حالت میں بھی آگے ہی بڑھے جا رہے تھے۔ صحابہ کی اور مسلمانوں کی حالت دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ بلند آواز سے صحابہ کو پکارو کہ کہاں ہے وہ لوگ۔ حضرت عباس نے آواز لگائی۔ حضرت عباس کی آواز بہت دور تک جایا کرتی تھی، بڑی آواز تھی آپ کی۔ آپ نے پکارا صحابہ کو، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے شجرہ کے نیچے جہاد کی بیعت کی تھی؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو بقرہ والے کہلاتے ہیں، یعنی سورہ بقرہ والے؟ اور کہاں ہیں وہ انصار جنہوں نے ساتھ جنیں مرنے کی قسمیں کھائی تھیں؟ سب کو چاہیے کہ واپس آ جائیں، اللہ کے رسول تو یہاں ہیں۔ یہ آواز کیا تھی؟ صحابہ فرماتے ہیں یہ آواز جب ہمارے کانوں میں پڑی، جب صحابہ کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو یکایک سب بھاگنے والے ایسے ہی چونک پڑے، اور ایسے ان کے دلوں میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی جیسے کہ کوئی گائے کا یا بکری کا بچہ ماں کو پکارتا ہے تو وہ گائے اپنے بچے کی طرف پلٹ پڑتی ہے۔ صحابہ فرماتے بس ایسے ہی ہم رسول اللہ کی طرف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ پڑے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی مدد بھی آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ یہاں صحابہ پلٹ کر آ گئے، وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں جمع کھڑے تھے، یہاں فرشتوں کی مدد آ گئی۔ پھر وہ قبیل حوازن جو پوری طاقت سے حملہ آور ہوا تھا اور ابتدا میں غالب ہو رہا تھا، اللہ کی مدد کے آنے کے بعد ایسے بھاگنے لگا جیسے کہ لڑنے کے ارادے سے آئے ہی نہیں تھے۔